یہ خرگوش تو میرے لیے بہترین شکار ہے، مگر اگر میں ابھی حملہ کروں تو یہ تیزی سے بھاگ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کروں، پھر مناسب وقت پر اسے آسانی سے اپنا شکار بنا لوں۔ کسی جنگل میں ایک نہایت معصوم اور نرم دل خرگوش رہتا تھا جس کا نام سفیدو تھا۔ وہ اپنی سادگی، ایمانداری اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھا۔ سفیدو کا سب سے قریبی دوست ایک ذہین اور دور اندیش گلہری تھا جس کا نام چنچل تھا۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے۔ صبح سورج نکلتے ہی خوراک کی تلاش میں نکل جاتے، پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے اور شام ڈھلتے ہی ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس واپس آ جاتے۔ سفیدو درخت کی جڑوں کے قریب اپنے بل میں رہتا تھا، جبکہ چنچل اسی درخت کے ایک مضبوط شاخ پر اپنا گھونسلہ بنائے ہوئے تھی۔ چنچل نہایت سمجھدار تھی، وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتی اور اکثر سفیدو کو بھی احتیاط کی نصیحت کرتی تھی۔ لیکن سفیدو کی ایک کمزوری تھی کہ وہ ہر کسی کی بات پر فوراً یقین کر لیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں سب لوگ اس کی طرح مخلص ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک خطرناک تیندوا اس جنگل میں آ پہنچا۔ اس کا نام زرار تھا۔ وہ بہت چالاک، مکار اور دھوکے باز تھا۔ کئی دنوں سے اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ سخت بھوکا تھا۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سفیدو پر پڑی جو سکون سے نرم گھاس کھا رہا تھا۔ زرار کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، یہ خرگوش تو میرے لیے بہترین شکار ہے، مگر اگر میں ابھی حملہ کروں تو یہ تیزی سے بھاگ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کروں، پھر مناسب وقت پر اسے آسانی سے اپنا شکار بنا لوں۔ اس دن کے بعد زرار کئی روز تک چھپ کر سفیدو کی عادتیں دیکھتا رہا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ سفیدو بہت بھولا ہے اور آسانی سے کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ ایک دوپہر چنچل درخت سے اخروٹ اور بیج جمع کرنے گئی ہوئی تھی۔ موقع دیکھ کر زرار آہستہ آہستہ سفیدو کے قریب آ پہنچا اور نہایت نرم لہجے میں بولا، السلام علیکم دوست، تمہارا نام سفیدو ہے نا؟ خرگوش چونک گیا۔ اس نے پہلی بار اس تیندوے کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی، لیکن آپ کون ہیں؟ میں اس جنگل میں نیا آیا ہوں، میرا یہاں کوئی دوست نہیں، سب مجھے دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں، حالانکہ میں صرف اچھے دوست بنانا چاہتا ہوں۔ سفیدو کو اس کی بات سن کر افسوس ہوا۔ اسے لگا شاید واقعی سب اس تیندوے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اتنے میں چنچل بھی واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس نے زرار کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ عام جانور نہیں بلکہ ایک خطرناک شکاری ہے۔ اس نے سفیدو کو الگ لے جا کر اس سے کہا، دوست، اس تیندوے سے دور رہو۔ شکاری جانور کبھی بلا وجہ دوستی نہیں کرتے۔ مجھے اس کی نیت بالکل صاف نہیں لگ رہی۔ لیکن سفیدو ہنس کر بولا، تم ہر نئے آنے والے پر شک کرتی ہو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہے تو ہمیں بھی اس سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چنچل نے سنجیدگی سے جواب دیا، نرمی اچھی بات ہے، لیکن اندھا اعتماد ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ زرار خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اصل رکاوٹ چنچل ہے، کیونکہ وہ اس کی چال کو سمجھ چکی تھی۔ چند دنوں میں زرار نے اپنی میٹھی باتوں سے سفیدو کا مکمل اعتماد جیت لیا۔ اب وہ روز اس کے ساتھ جنگل میں گھومتا، ہنسی مذاق کرتا اور نئی نئی جگہوں کے قصے سناتا۔ ایک شام زرار نے کہا، دوست سفیدو، میں نے جنگل کے دوسرے کنارے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں نرم سبز گھاس، میٹھی گاجریں اور رسیلی سبزیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ وہاں کوئی جانور نہیں جاتا، اس لیے تم جتنا چاہو آرام سے کھا سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو کل صبح میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر سفیدو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، لیکن چنچل کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ اس دعوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے۔
مگر سفیدو نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی. اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح اس کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان اس کے انتظار کر رہا ہے. اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ زرار تیندوا سفیدو کے بل کے باہر آ پہنچا. اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی مگر دل میں ایک خطرناک منصوبہ پل رہا تھا. چلو دوست، زرار نے خوش دلی کے ظاہر کرتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں اتنی مزیدار سبزیاں ہیں کہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی. سفیدو فوراً تیار ہو گیا. اتنے میں چنچل بھی اپنے گھونسلے سے نیچے اتری اور دونوں کو ایک ساتھ جاتے دیکھ کر بولی، سفیدو ایک بار پھر سوچ لو، مجھے اس تیندوے پر ذرا بھی بھروسہ نہیں. سفیدو مسکرا کر بولا، زرار میرا دوست ہے، وہ میرا کبھی برا نہیں چاہے گا. چنچل نے افسوس سے سر ہلایا مگر اب وہ اپنے دوست کو روک نہیں سکتی تھی. دوسری طرف زرار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا. آج میرا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا. کافی دیر چلنے کے بعد وہ جنگل کے کنارے ایک سرسبز کھیت میں پہنچے. وہاں گاجریں، بند گوبھی، پالک اور دوسری کئی سبزیاں لہلہا رہی تھی. اتنا لذیذ کھانا دیکھ کر سفیدو خوشی سے اچھل پڑا. میں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری سبزیاں ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھی. زرار مسکراتے ہوئے بولا، آرام سے کھاؤ، یہاں کوئی نہیں آتا. سفیدو مزے سے سبزیاں کھانے لگا جبکہ زرار ایک درخت کے پیچھے کھڑا اسے دیکھنے لگا. در حقیقت یہ کھیت ایک کسان کا تھا. کئی دنوں سے کوئی جانور اس کی فصل تباہ کر رہا تھا، اسی لیے اس نے رات کو ایک مضبوط جال بچھا دیا تھا. زرار کو اس جال کا پہلے ہی علم تھا. وہ جان بوجھ کر سفیدو کو اس کی طرف لے آیا تھا. کھاتے کھاتے سفیدو کا ایک پاؤں اچانک جال پر پڑا. اگلے ہی لمحے پورا جال اس کے اوپر آ گیا. بچاؤ، کوئی میری مدد کرو. وہ پوری طاقت سے جھپٹانے لگا مگر جال ہر لمحے مزید سخت ہوتا جا رہا تھا. سفیدو نے گھبرا کر زرار کی طرف دیکھا. دوست جلدی میری مدد کرو. زرار نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی. مدد؟ میں تو اسی دن کا انتظار کر رہا تھا سفیدو، تم واقعی بہت بھولے ہو. یہ کہہ کر وہ قریب کی جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا. اس کا ارادہ تھا کہ جب کسان آئے گا خرگوش کو مار دے گا اور بعد میں وہ آرام سے اس کا گوشت کھائے گا. ادھر سفیدو کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا. اسے چنچل کی ہر بات یاد آنے لگی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش میں نے اپنے سچی دوست کی بات مان لی ہوتی. بچاؤ، کوئی میری مدد کرو. چنچل چنچل، اگر میری آواز سن رہی ہو تو میری مدد کرو. ادھر چنچل اپنے دوست کی فکر میں بے چین تھی. اچانک اس کے کانوں میں سفیدو کی کمزور آواز پڑی. وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آواز کی سمت دوڑ پڑی. چند ہی لمحوں بعد وہ کھیت میں پہنچ گئی. اپنے دوست کو جال میں پھنسا دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا. میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا. اس نے افسوس سے کہا. سفیدو شرمندگی سے بولا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکالو. چنچل نے فوراً ارد گرد نظر دوڑائی. اسی وقت اسے دور سے کسان آتا ہوا دکھائی دیا. وہ گھبرا گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی. وہ فوراً سفیدو کے قریب گئی اور آہستہ سے بولی، میری بات غور سے سنو. اب صرف یہی ایک راستہ ہے. تم اپنی سانس آہستہ کر لو، آنکھیں بند کر لو اور بالکل مردہ ہونے کا ڈرامہ کرو. جب کسان تمہیں مردہ سمجھ کر جال کھولے گا، میں اسے دوسری طرف متوجہ کروں گی. جیسے ہی میں آواز دوں پوری طاقت سے بھاگ جانا. سفیدو نے فوراً سر ہلایا. اب دونوں کی امید صرف اسی منصوبے پر ٹکی ہوئی تھی. جبکہ جھاڑیوں میں چھپا زرار تیندوا ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہونے والی ہے. چنچل کی بات سن کر سفیدو نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور سانس آہستہ آہستہ لینے لگا. چند ہی لمحوں بعد وہ بالکل بے جان دکھائی دینے لگا، جیسے واقعی اس کی جان نکل چکی ہو. ادھر جھاڑیوں میں چھپا زرار تیندوا یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا. وہ دل ہی دل میں بولا، اب کسان اسے مردہ سمجھ کر جال سے نکال دے گا اور جیسے ہی وہ یہاں سے جائے گا
मैं आराम से अपना शिकार ले जाऊंगा। कुछ ही देर में किसान हाथ में मजबूत लाठी लिए खेत में पहुंच गया। इसने जाल के अंदर सफेदू को बेहरकत पड़ा देखा तो हैरान होकर बोला, लगता है ये खरगोश डर के मारे मर गया है, जिंदा होता तो अब तक बहुत उछल कूद कर रहा होता। इसने आस्ता आस्ता जाल खोलना शुरू किया। चंचल करीब ही एक दरख्त पर बैठी हर मंजर देख रही थी। जैसे ही किसान ने जाल मुकम्मल खोल दिया, चंचल जोर जोर से चीखने लगी और दरख्तों के दरमियान तेजी से उड़ने और दौड़ने लगी ताकि किसान की तवज्जो अपनी तरफ कर ले। किसान ने हैरत से ऊपर देखा, ये गिलहरी इतना शोर क्यों मचा रही है? वो चंद कदम इसकी तरफ बढ़ा। बस यही मौका था। चंचल ने जोर से आवाज दी, दौड़ो सफेदू अभी। अगले ही लम्हे सफेदू बिजली की रफ्तार से उठा और पूरी कुव्वत के साथ जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। किसान हैरत से अपना सर पकड़कर रह गया। अरे ये तो जिंदा था। इसने लाठी फेंककर खरगोश के पीछे दौड़ने की कोशिश की, मगर तब तक सफेद काफी दूर निकल चुका था। झाड़ियों में छुपा ज़रार ये सब देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। इसने दांत पीसते हुए कहा, एक मामूली गिलहरी ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सफेदू और चंचल जंगल में पहुंचे तो सफेदू ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती पर भी अपने दोस्त का साथ न छोड़े। लेकिन याद रखना, हर मीठी बात करने वाला इंसान या जानवर मुखलिस नहीं होता। सफेदू ने वादा किया कि आइंदा कभी किसी अजनबी पर बगैर सोचे समझे एतमाद नहीं करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद दिन बाद चंचल ने ज़रार को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया। इसे मालूम था कि ज़रार हर रोज इसी खेत के करीब आकर किसी न किसी शिकार की ताक में बैठता है। चंचल ने सफेदू से कहा, अब वक्त आ गया है कि इस धोखेबाज को उसके किए की सजा मिले। अगले दिन सफेदू जानबूझकर ज़रार के सामने आया। ज़रार ने इसे जिंदा सलामत देखकर हैरत जाहिर की। दोस्त, तुम बच गए। मैं तो उस दिन तुम्हारी मदद ढूंढने गया था, वापस आया तो तुम गायब थे। सफेदू अब इसकी चालाकी समझ चुका था, मगर इसने इंजान बनते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम मेरी मदद करना चाहते थे। आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हर रोज मोटे ताजे जंगली मुर्गे और खरगोश आते हैं। ज़रार की आंखों में लालच चमक उठी। वो फौरन सफेदू के पीछे चल पड़ा। सफेदू इसे सीधा इस खेत की तरफ ले गया जहाँ किसान ने इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत जाल बिछा रखा था। चंचल दरख्त पर बैठी सब कुछ देख रही थी। ज़रार की नजरें सिर्फ अपने फर्जी शिकार पर थीं। जल्दबाजी में इसे जमीन पर बिछा जाल दिखाई ना दिया। जैसे इसने एक लंबी छलांग लगाई, वो सीधा जाल में जा फंसा। इसने पूरी ताकत से निकलने की कोशिश की, मगर जाल इतना मजबूत था कि वो खुद को आजाद ना कर सका। इसी वक्त किसान वहां पहुंच गया। इसने तेंदुए को जाल में फंसा देखा तो फौरन जंगल के मुहाफिजों को इतला दी। कुछ ही देर में मुहाफिज आए और ज़रार को मजबूत लोहे की पिंजरे में बंद करके दूर महफूज जंगली इलाके में ले गए, जहां वो दोबारा किसी बेगुनाह जानवर को नुकसान ना पहुंचा सके। ज़रार बेबसी से सफेदू और चंचल को देख रहा था। चंचल ने सुकून से कहा, जो दूसरों के लिए धोखे का जाल बिछाता है, एक दिन खुद उसी जाल में फंस जाता है। सफेदू ने मुस्कुराकर अपने सच्चे दोस्त का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद दोनों पहले से भी ज्यादा मोहब्बत और एतमाद के साथ रहने लगे, जबकि पूरे जंगल में इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाएगी कि लालच और धोखा हमेशा इंसान या जानवर को इंजाम में बद तक पहुंचाते हैं, जबकि सच्ची दोस्ती, अकल और वफादारी हर मुश्किल से निजात दिला देती है।